کہ ذوالفقار تھی، در و بام تھرائے ہوئے تھے، وہ خوشی کا سما غم میں تبدیل ہو گیا تھا، وہ سفرا جو روم و خطبہ تھا کہ ذوالفقار تھی، در و بام 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 تھرائے ہوئے، خطبہ تھا کہ ذوالفقار تھی، در و بام تھرائے ہوئے تھے، وہ خوشی کا سما غم میں تبدیل ہو گیا تھا، وہ سفرا جو روم و ترک و عجم سے آئے تھے، ایسی فصاحت اور بلاغت کاہے کو سنی تھی، اور سب حیران ہو گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا بتایا ہے تو نے، یہ تو بہت عالم گھرانے کے لوگ ہیں، علم نے تعارف کرایا، چھپایا گیا تھا کہ رسول کی اولاد آ رہی ہے، اور پھر شہزادی جب خطبہ دے چکی، خطبہ ختم ہوا تو شرمندگی میں سر جھکا کے بیٹھ گیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ خطبہ زینب کا جواب دے سکتا، تو خیزران کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور زیر تخت ایک تشت رکھا تھا جس پہ خان پوش پڑا ہوا تھا، ایک کپڑا ڈھکا تھا، اس بیت سے اس نے تشت کا کپڑا ہٹایا۔ میں اس روایت کو جتنی مقتل میں لکھی ہے کبھی پوری روایت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں وہ سارے الفاظ مقتل کے پڑھ سکوں، اور جب اس نے اس بیت کو جنبش دی تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا اشارہ تھا، لیکن زبان سے اس نے یہ کہا، اے ابا عبداللہ تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ میں دیکھیے کیسے صاف صاف روایت کیسے پڑھوں، یہ جو کچھ یزید نے کہا، ہاں کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے کہ حسین ابن علی کے دانت بہت خوبصورت تھے، تو آپ کو پتہ ہے میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جو تشبیہ دی ہے کیا کہا؟ اگر یہ کہتے انیس کہ سچے موتی ہیں تو یہ تعریف نہیں ہوئی، اگر کہتے کہ عرش کے ستاروں کی طرح حسین کے دانت تھے، ایسی بات انیس نے کہہ دی کہ ساری زندگی روتے رہیے، کہا یہ حسین کے دانت نہیں تھے، یہ شیر زہرا کے قطرے تھے۔ بچوں کو میر انیس پڑھائیے، مرزا دبیر کا کلام پڑھائیے۔ کل عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ میری تقریر ہوگی مرثیہ خوانی پر، جو پچھلا اعلان تھا ظاہر ہے کہ وہ موقوف ہو گیا تھا حضرت نواب جعفری صاحب کی کتاب،
کی رسم اجرا ہے، اس میں تشریف لائیے گا تو وہاں تقریر ہوگی، تو کچھ میر انیس پر بھی بات ہو جائے گی۔ کتنے راز کلام انیس میں ہیں، تو پھر معصوم کے خطبوں میں آیات قرآنی کی طرح کیا کیا چھپا ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ ایسا نہیں کہ آپ روا روی میں جملے سن لیں، خطبہ ایسا تھا کہ یزید کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنے درباریوں پر اپنا روب کیسے جمائے، تو اب راستہ یہی تھا کہ اس نے خیزران یعنی بیت کا ایک ہاتھ میں چھڑی کو لے کر اور اشارہ کر کے جو جنبش کر رہا ہے، تو اب جو کچھ اس نے کیا ہے وہ زینب کے جملے سے پتہ چلا کہ کیا کیا۔ تو ایک بار جلال میں کہا ڈراتا ہے، جب اس نے بیٹ ہلایا سر حسین پر تو زینب نے کہا مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے۔ مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے۔ تو بی بی نے صاف بات بتا دی کہ زینب کے خطبے کا جواب کیا دینا چاہتا ہے۔ تو بی بی کے خطبے کا جواب میں تو نہیں بیان کر سکتا، بس اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ فضا میں لوگوں نے دیکھا موتی بکھر رہا ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ میرے بھائی، ہمارے بھائی ہیں شجی اور ذیشان موسوی، ان کے بھائی ایک بحرین میں ہیں، انہوں نے فرمائش کی ٹیلی فون کر کے کہ ایک دن حضرت زینب کا حال اور ایک دن جناب سغرا کا حال سنا دیجئے۔ کل کی مجلس میں ہم شہزادی سغرا کا حال پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے جناب سغرا کا خط بھی آپ کو سنائیں جو مدینے سے انہوں نے لکھا تھا۔ آج کی تقریر شہزادی زینب پہ ختم ہو رہی ہے۔ مقتل میں روایت ہے کہ بادشاہوں کا جب چہرہ اتر جاتا اور وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے تو ایسے موقعوں کے لیے بادشاہ لوگ اپنے دربار میں مسخرے رکھتے تھے کہ جو لطیفہ سنا کر بادشاہ کا دل خوش کریں۔ یزید کے دربار میں بھی ایک مسخرہ تھا، اس کی چونکہ ڈیوٹی تھی، اس نے دیکھا کہ خطبہ زینب کے بعد چہرے یزید پر دھواں اڑ رہا تھا، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، تو وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ خوش کرے، اور ایک بار تقریر ختم ہو گئی۔ زہیر اس کا نام ہے، مسخرہ ہے وہ دربار یزید کا، اور ایک بار نقلیں کرتا ہوا اچھلتا ہوا یزید کے سامنے آیا تاکہ یزید ہنستے اور دربار کے سامنے کھڑے ہو کر کہا امیر یہ جو قیدیوں میں بچی ہے یہ مجھے کنیزی میں دیکھ۔ بس تقریر ختم ہو گئی، اب آگے نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، وہ بچی پھپھی سے لپٹ گئی کہ پھپھی اماں کیا سکینہ اب کنیزی میں جائے؟ تم سلامت رہو۔ تقریر کا آخری جملہ، ارے پھپھی نے سکینہ کو لپٹا کے کہا کیا مجال، اس کی کیا مجال کہ آل محمد کو کنیزی میں لے سکے۔
اس کی کیا مجال ہے۔ یزید نے کہا تم اس طرح ہم سے بات کرتی ہو، ہم بادشاہ ہیں، اگر ہم چاہیں تو کنیزی میں لے لیں۔ حضرت زینب نے فرمایا ہاں لے سکتا ہے تو، پہلے انکار کر کہ میری نانا کی امت سے تو نکل چکا، پہلے اعلان کر کہ تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد نکل جا تاکہ شریعت کی پابندی تجھ پہ ختم ہو جائے۔ یہ ہیں حضرت زینب، بتا دیا کہ مظالم کرنے والے لا الہ کہنے والے تھے۔ واقعہ کربلا نے ہر قوم کو بچا لیا کہ آل محمد پہ مظالم کرنے والے غیر اقوام نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو سمجھ لے کہ آج آل محمد کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے، دنیا کے ہر ملک میں آل محمد کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ جو یا حسین کہہ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملکوں میں، حسین کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے۔ لا الہ والے تو کربلا میں بھی وہی لوگ تھے، غیر اقوام نہیں، لا الہ والے تھے۔ یاد رکھیے یہ تھیسز ہے اور یہ غیر اقوام کے لیے تحفہ ہے کہ فخر سے وہ کہیں کہ قاتل حسین مسلمان ہی تھا، چادریں چھیننے والے مسلمان ہی تھے۔ ذکر آ گیا تو بتا دوں، راستے میں بالبک شہر جب آیا تو وہ عیسائیوں کا شہر تھا، پورا شہر عیسائیوں کا تھا۔ سب مل کے جمع ہوئے، ہر مقتل میں یہ روایت موجود ہے، سب مل کے جمع ہوئے اور کہا نبی کی اولاد کو بے پردہ عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں شام کے حاکم، چونکہ ہمارے شہر سے گزریں گے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اگر عیسیٰ کی شریعت پر ہیں اور نبی کی شریعت پر ہیں تو چل کے انہیں چادریں دیں۔ پورے گاؤں کے عیسائیوں نے چادریں جمع کی اور چادریں لے کے عورت اور مرد راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ آیا کسی نے زینب پہ چادر ڈالا، کسی نے ام کلثوم پہ چادر ڈالا، کسی نے سکینہ پہ چادر ڈالا، مگر آئے عیسائی چادر اڑا رہے تھے اور شمر اور خولی نیزے کی آنی سے۔ ہائے یہ ظلم اور محمد کی امت، سرکار دو عالم کی امت۔ ہاں لیکن اگر کسی کو معرفت مل جائے وہ کمتر ہو یا برتر ہو، جب بھی مل جائے یاد رکھنا اگر معرفت ملے گی تو صرف آل محمد سے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی دین کو پہچان سکتا ہے تو صرف ذکر آل محمد سے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دربار یزید کا مسخرہ تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ آل محمد کیا ہیں اور دین اسلام کیا ہے، اس کا پیشہ ہی کچھ اور تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت زینب نے یزید سے یہ کہا کہ میرے نانا کے دین سے نکل جا، تب اعلان کر، تو اس وقت وہ گھبرایا اور اس نے پکار کر کہا کیا تم آل محمد ہو؟ کیا تم اہل بیت ہو؟ کہ تو ابھی تک سمجھا نہیں کہ میں نبی کی نواسی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں؟ یہ سکینہ محمد کی پوتی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے کہ ہم کو نہیں پتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر کمر سے نکالا اور نکال کر ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کے زینب کی طرف پھینکا، کہا شہزادی مجھے معاف کر دو، اسی ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے اسی ہاتھ سے سکینہ بی بی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہائے ہائے احساس ہو گیا اسے
پہچان گیا اہل بیت کیا ہیں، لیکن یزید نہیں پہچانا۔ ہاں وہ پہچان گیا کہ سکینہ بی بی پوتی ہیں، وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جب بھی معرفت مل جائے، مگر ہائے سکینہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی حسین مجھے بہت چاہتے ہیں، مگر ظالم کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں سمجھ میں۔ اب بے کس بچی کیا کرتی، بار بار پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے دیکھیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں روز جاتے ہیں یہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ تمام ہو رہی تقریر، بس چند جملے رہ گئے، چند جملے رہ گئے۔ ہاں بیٹا جملہ سن لو بہت کام آئے گا، اور جب سنو گے تو رو گے۔ زینب نے کہا ہاں بی بی ہم جلدی گھر چلیں گے، مگر ہائے سکینہ کے لیے وہ دن کبھی نہ آیا کہ گھر جا سکتی۔ پھوپھی تسلی تو دیتی تھی کہ ایک دن گھر چلیں گے۔ جب سکینہ بی بی نے دیکھا کبھی چچا کو پکارا، کبھی بھیا علی اکبر کو پکارتی، لیکن پھر ایک دن رات کو روتے روتے بس یہی کہا بابا بہت دن ہو گئے کہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس گھر کے آداب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس گھر کے دستور آپ کو کیا بتاؤں۔ اس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ یہ دستور اس گھر نے دیا۔ آج پورے زمانے میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کو جو چاہا جاتا ہے وہ فاطمہ زہرا اور سکینہ کی وجہ سے چاہا جاتا ہے۔ جب زمانہ سنتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے تھے، حسین اپنی بیٹی سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، لیکن یہ دستور بھی عجیب ہے کہ جب چاہنے والا باپ اپنی بیٹی پر بہت زیادہ مظالم دیکھتا ہے تو خاموشی سے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ظلم کے دن ختم ہو گئے، اب آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ایسا ہی ہوا، زہرا رات کو روتی، دن کو روتی، ہر وقت بابا کو یاد کرتی۔ پھر ایک دن خواب میں محمد آئے، کہ زہرا مصیبت کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور ایک دن پھر خاموشی سے زہرا اپنے بابا کے ساتھ جنت میں چلی گئی۔ ایسا ہی قید خانہ شام میں ہوا، رات کو خواب میں حسین آئے اور کہا سکینہ مظالم کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں خواب سے آنکھ کھلی تو گھبرا کر کا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں تھے، ابھی بابا یہاں تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ لیکن رباب نے چپ کرایا، زینب نے چپ کرایا، مگر سکینہ چپ نہ ہوئی، پکارتی رہی بابا آؤ، بابا آؤ۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب سکینہ نے بہت پکارا تو جہاں قید خانے میں حسین کا سر رکھا تھا صندوق کا تالا ٹوٹا، ہوا پر حسین کا سر بلند ہوا اور سر قید خانے کی طرف چلا۔ ایک بار قید خانے کا تالا ٹوٹا، سر حسین قید خانے میں آیا، سکینہ نے پھٹا ہوا دامن پھیلایا، سر حسین سکینہ کے زانوں پہ آیا۔ ایک بار سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے سر پہ رکھا کہ بابا اٹھ کے دیکھیے کانوں کے دور قید کے ہاتھوں میں گلے میں۔ اور ایک بار زینب نے شانہ ہلایا کہ سکینہ سکینہ، آواز نہ آئی، رباب آگے بڑھ کہ سکینہ اٹھو میری جان، سکینہ اٹھو۔
ایک بار آواز آئی انا للہ و انا الیہ، ہاں سکینہ